بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ندیم اظہر، فیملی فزیشین اینڈ ڈائبٹالوجسٹ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو ایک ایسی دوا کے نام، دو ایسی دواؤں کے نام آپ کو بتانے لگے ہیں جو آپ کو ڈائبٹیز کے حوالے سے ہفتے میں صرف ایک بار لینی ہوتی ہیں، اس سے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ان دو ادویات میں سے ایک تو گولی کی شکل میں، یعنی کہ آپ اورل آپ اس کو کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں، اور ایک دوسری ایک انجیکشن کی شکل میں ہے، جو یہ بھی ایک ونس ویکلی یعنی کہ ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کی جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ کے اس ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کون سی دو ادویات ہیں، ان کے کیا نام ہیں، ان کو وہ کس طرح اثر کرتی ہیں باڈی میں ہمارے، اور وہ کس طرح ان کو لیا جاتا ہے، اس کی ڈوز کتنی ہے، اور وہ کتنی مؤثر ہے، اور کن ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے بہت اچھی ہے۔ دوستو، ڈائبٹیز کے مرض میں جو بنیادی چیز ایک ڈائبٹالوجسٹ کو یا ایک ڈاکٹر کو دیکھنی ہوتی ہے اپنے مریض کی صحت کے حوالے سے، وہ ہے ڈائبٹیز کا ایسا کنٹرول جس میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، جس میں اس کی جو عام طور پہ ڈائبٹیز کی وجہ سے جو بھی مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں، اور اس کو کوئی کمپلیکیشنز بھی نہ ہوں۔ یعنی یہ وہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ میں آپ قریب قریب میں نظر ڈالیں تو یہ ڈائبٹک پیشنٹ کو بہت متاثر کرتی ہیں، خاص طور پہ گردوں کو، آنکھوں کو، اعصاب کو اور دل کو۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہمارا بنیادی چیز ہے وہ ہے ڈائبٹیز کنٹرول۔ تو جب ہم کسی ڈائبٹک پیشنٹ کو جب ہم اس کے علاج کی ابتدا کرتے ہیں، تو علاج کی ابتدا سب سے پہلے جو ایک کوئی بھی نیولی ڈائگنوزڈ ڈائبٹک پیشنٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے جو اس کو چیز بولی جاتی ہے یا اس کو جو تجویز دی جاتی ہے وہ ہے بیسٹ ڈائٹ کنٹرول، اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی۔ یعنی کہ جب کوئی نیولی ڈائگنوزڈ، یعنی جس کو ابھی نئی نئی تشخیص ہوئی ہے ڈائبٹیز کی، تو اس کو سب سے پہلے ڈائٹ کنٹرول، ایسا ڈائٹ کنٹرول کہ جو اس کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہو، اور ساتھ ساتھ وہ ایسی چیزیں نہ لے جس سے اس کا شوگر کنٹرول خراب ہو۔ تو ابتدا میں جب ہم کسی بھی ڈائبٹیز کنٹرول کے لیے ہم اس کو پرہیز بتاتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو فزیکل ایکٹیویٹی کی بھی اس کو تجویز دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈائٹ کنٹرول میں خاص طور پہ کاربوہائیڈریٹ سے بنی ہوئی چیزوں کی ممانعت ہوتی ہے، اس کو منع کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں شوگر ہے، اور اس کے علاوہ شوگر سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور کاربوہائیڈریٹ جو سمپل کاربوہائیڈریٹ والی چیزیں ہیں ان سب سے منع کیا جاتا ہے۔ اور فزیکل ایکٹیویٹیز کو اس لیے تجویز کیا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہمارے جسم میں انسولین ہے وہ بہتر طور پہ کام کر سکے، وہ زیادہ سے زیادہ افیکٹو ہو۔ وہ جو انسولین رجسٹنس ایک ڈائبٹک پیشنٹ میں ہوتی ہے اس کو اوور کم کرنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ دوائیں یا پھر ہم فزیکل ایکٹیویٹی کے بعد ہم مریض کو اسیس کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کہ صرف ڈائٹ کنٹرول یا فزیکل ایکٹیویٹی سے اس کو کتنا فرق پڑا ہے۔ اب ڈائبٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو کئی مریض ایسے ہوتے ہیں جو صرف فزیکل ایکٹیویٹی اور ڈائٹ کنٹرول کے ساتھ بہت عرصے تک اپنا ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے ٹارگٹ لیولز ہیں اس پیشنٹ کے لیے وہ اس کو اچیو کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ایک خاص موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ اپنا بیسٹ ڈائبٹیز کے حوالے سے ڈائٹ کنٹرول بھی کر رہا ہوتا ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت اچھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ڈائبٹیز کنٹرول نہیں آ رہی ہوتی۔ تو ایسے موقع پہ جب ڈائبٹیز کنٹرول نہ ہو صرف ڈائٹ کنٹرول پہ اور فزیکل ایکٹیویٹی پہ، تو ایسے موقع پہ پھر ہم ان کو، خاص کر ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹ کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ایک بالکل الگ موضوع ہے، لیکن اس وقت ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کر رہے ہیں، جو عموماً 30 سال یا 35 سال سے عمر سے زیادہ لوگوں کو یہ ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں پھر ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ ڈائٹ کنٹرول اور فزیکل ایکٹیویٹی سے مناسب شوگر کے درجے حاصل نہیں ہوتے، تو پھر ایسے میں ہم ان کو دوا تجویز کرتے ہیں۔ تو یہ دواؤں کی دو شکلیں ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یعنی کہ ہم اس میں اگر ہم گولیوں کی شکل میں بھی ہے اور انجیکشن کی شکل میں بھی ہے۔ اچھا، عام طور پہ جیسا کہ ڈائبٹک پیشنٹ میں آپ نے بھی اپنے دیکھا ہوگا کہ ڈائبٹیز کنٹرول کے لیے جو عموماً دوائیں دی جاتی ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ دی جاتی ہیں۔ اس میں کبھی ایک ٹائم بھی ہوتا ہے، کبھی 2 ٹائم بھی، کبھی 3 ٹائم بھی۔ تو اکارڈنگ ٹو دا ڈائبٹیز کنٹرول، یعنی کہ اس کی ڈائبٹیز کتنی کنٹرول میں، جو شوگر کے نارمل درجے میں کتنے اس کو ضرورت ہوتی ہے، تو عموماً یہ دوائیں جو ہم دیتے ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ دیتے ہیں۔
تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے بہت سے ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، یا جو عام طور پہ لوگوں کی روٹین ہے، ایک مصروفیات بھی بہت ہوتی ہیں اور عموماً بہت سے لوگ بھول بھی جاتے ہیں، یا پھر ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ دواؤں کی ریلیکٹنس ہوتی ہے کہ نہیں لینا چاہتے بہت سے دوائیں۔ تو اب ایسی بھی ایک دوا دنیا میں آ گئی ہے، اور بلکہ پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، جس کو ہم ٹیبلٹ کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں، اور ایک اور دوا ہے جس کو ہم انجیکشن کی شکل میں بھی لے سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ وہ گولی کی شکل میں جو دوا ہے اس کو ہم کیسے لیتے ہیں، اور جو انجیکٹیبل والی دوا ہے اس کو ہم کیسے لیتے ہیں۔ کھانے کی یہ اورل ٹیبلٹ، یعنی ڈائبٹک پیشنٹ میں یہ اورل اینٹی ڈائبٹک، اس کو ٹریلاگلپٹن کہتے ہیں۔ یہ اینٹی ڈائبٹک میڈیسنز کی ایک کلاس، جس کو DPP-4 انہیبیٹرز کہلاتے ہے، اس کی ایک میڈیسن ہے، جو کہ ہفتے میں ایک دفعہ لی جاتی ہے۔ اسی DPP-4 انہیبیٹرز میں اور بہت سی دوائیں جو عموماً عام طور پہ روزانہ کی بنیاد پہ لی جاتی ہیں، جس میں ہم سیٹاگلپٹن، لیناگلپٹن، ولڈاگلپٹن وغیرہ شامل ہیں، جو کہ عموماً ڈائبٹک پیشنٹس کو لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اسی کلاس کی یہ ایک سب سے اچھی دوا ہے، جس کو ونس ویکلی یعنی ہفتے میں ایک دفعہ لی جاتی ہے۔ اس کا اثر جو ہے ہمارے باڈی میں وہ اس طرح ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسولین ہی ہماری وہ بنیادی ہارمون ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ٹیبلٹ جو ہے، جو ہمارے جسم میں جا کے انسولین کے اخراج کو بہتر کرتی ہے، تاکہ پھر ہماری شوگر کو بہتر کنٹرول کر سکے۔ تو یہ ٹیبلٹ ونس ان اے ویک لی جاتی ہے، یعنی ہفتے میں ایک دفعہ لی جاتی ہے، اور یہ عموماً جو اس کی جو ڈوز ہے وہ 50 ملی گرام سے 100 ملی گرام تک ہے، جس کو ہفتے میں ایک دفعہ لیا جاتا ہے۔ انجیکشن کی شکل میں اینٹی ڈائبٹک ایک مشہور دوا ہے ڈیولا گلوٹائڈ، جو کہ ایک GLP-1 اگونسٹ ایک ہمارا گروپ ہے اینٹی ڈائبٹک میڈیسنز کا، یہ اس میں شامل ہے۔ تو اس کو ونس ان اے ویک انجیکشن کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ اس کی جو ڈوز ہے وہ 0.75 ملی گرام سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کو 1.5 ملی گرام پر ویک تک لے کے جاتے ہیں، یعنی کہ ہفتے میں ایک دفعہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ دونوں جو اینٹی ڈائبٹک میڈیسن ہیں، وہ کن مریضوں کے لیے مؤثر ہوتی ہیں۔ ڈائبٹک پیشنٹ یا شوگر کے مریضوں میں جب بھی ہم کوئی دوا لکھتے ہیں، تو اس کے لیے ہم جو انٹرنیشنل ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، جو دنیا کے ذیابطیس کے حوالے سے، شوگر کے حوالے سے جو بڑے ادارے ہیں ان کی تحقیق کے حوالے سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہے کہ جب کسی بھی ڈائبٹک پیشنٹ کو جب صرف شوگر کنٹرول اس پہ نہ حاصل ہو رہی ہو، ڈائٹ کنٹرول پہ اور فزیکل ایکٹیویٹی پہ، تو انہوں نے کچھ ایسی دوا کے متعلق بتایا ہے کہ سب سے پہلے اس سے اسٹارٹ لینا ہے، پھر جب اس دوا پہ کنٹرول نہیں آتا تو پھر ہم کوئی اور سیکنڈ گروپ کی دوا ہے، پھر تھرڈ گروپ کی دوا، اس طرح آہستہ آہستہ کر کے، تاکہ ہمارا جو بنیادی مقصد یا ایم ہے وہ ہے ڈائبٹیز کنٹرول۔ تو دنیا میں جو سب سے زیادہ ریکمنڈیشن ہے ڈائبٹک پیشنٹ کو کوئی بھی دوا گولی شروع کرتے ہیں، وہ میٹفارمن کہلاتی ہے۔ وہ میٹفارمن جو ہے وہ دن میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی دی جاتی ہے، لیکن اسٹارٹ جو ہے کسی بھی ڈائبٹک پیشنٹ کو میٹفارمن سے شروع کیا جاتا ہے۔ یعنی میٹفارمن پہ اگر کنٹرول نہیں آ رہا ہوتا تو پھر ایسے مریض کو کسی اور دوا کا بھی کمبینیشن دی جاتی ہے۔ اس میں یہ دواؤں میں سے یہ دونوں دواؤں کی جو جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس میں ٹریلاگلپٹن ہے اور اسی طرح ڈولوگلیکٹائڈ ہے۔ تو ٹریلاگلپٹن جو ہے، جب آپ میٹفارمن پہ کسی پیشنٹ کو کنٹرول نہیں آ رہا ہوتا تو اس کے ساتھ ہم ونس ان اے ویک ٹریلاگلپٹن بھی اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ ڈائبٹک پیشنٹ یعنی یہ دوسرا گروپ جس کو ہم انجیکٹیبل گروپ ہے، جس کو ڈولا گلوٹائڈ میڈیسن ہے، جو انجیکشن کی شکل میں ونس ان اے ویک یعنی ہفتے میں ایک دفعہ دی جاتی ہے، یہ اس کا لینے کا بھی جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسے ڈائبٹک پیشنٹ پہلے جن کو میٹفارمن اسٹارٹ کی گئی، لیکن جس کی ایک عام برانڈ جو ہے جسے آپ جانتے ہیں گلوکوفیج کہلاتی ہے، اسی طرح اور بھی بہت ان کے برانڈ ہیں، لیکن میٹفارمن پہ اگر کوئی میڈیسن پہ اگر وہ ڈائبٹیز کنٹرول حاصل نہیں ہو پاتا تو پھر ایسے مریضوں کو پھر ونس ان اے ویک جو ہے ڈولا گلوٹائڈ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو بظاہر تو آپ یہ سمجھیں گے کہ بھئی آپ نے ایک ونس ان اے ویک لکھا ہے تو اس کو صرف باقی دوا کی کیوں ضرورت ہے۔ تو یہ ایک اسٹینڈرڈ ہمارا ہے کہ اب چاہتے تو ہم ایسی بھی ان دونوں گروپ کی دوائیں ہیں جن کو ہم ڈیلی بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں میٹفارمن کے ساتھ، لیکن جو طریقہ ہے ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کا
کہ جو ریکمنڈیشن ہے کہ پہلے میٹفارمن سے اسٹارٹ کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ ڈوز بڑھانی ہے، ڈوز بڑھانے پر بھی اگر شوگر کنٹرول نہیں آتی تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو کوئی اور دوائیں جو روزانہ کی بنیاد پہ لینی پڑیں اور جس کی وجہ سے ان کو مسائل ہوں کہ کئی طرح کی ادویات ہو گئی ہیں، تو اگر میٹفارمن پہ کنٹرول نہیں آ رہا تو یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ اس میٹفارمن کے ساتھ جو ان کو استعمال تو کرنی ہے ڈیلی کی بنیاد پہ، لیکن اس کے ساتھ کوئی ڈیلی کی اور دوا کے بجائے اگر ہم ان کو ونس ان اے ویک ٹیبلٹ ٹریلا گلپٹن دے دیں یا پھر انجیکشن کی شکل میں ڈولا گلوٹائڈ دے دیں تو اس سے بھی شوگر کنٹرول ہونے کا بہت بہترین چانس ہوتا ہے۔ تو آپ ضرور اس سے اپنے معالج سے، ایک تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دوا اپنے معالج سے یا اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالکل استعمال نہ کریں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی دوا استعمال کرنی ہے جو کہ آپ کو اس کی معلومات دی گئی ہیں، اس کے لیے سب سے بہتر آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کریں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ کہ آپ سب سے اچھا ڈائٹ کنٹرول کریں، پھر آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں۔ اس پہ بھی اگر ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہوتا، جو کہ ڈائبٹیز کے کنٹرول کے جو درجے ہیں تو وہ نہیں حاصل ہوتے، تو پھر آپ اپنی ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جو بھی دوا لکھے وہ اس کو استعمال کریں۔ پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے جو یہ 2 ادویات آپ کو بتائی گئی ہیں اس کے متعلق بھی آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔